اور وسام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ جا رہے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کریں گے، روس جائیں گے، وہاں پر بتائیں گے روسی حکام کو کہ کس طرح سے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان کا اس پر کیا موقف ہے، مسئلہ کشمیر کیسے حل ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کے ایشو کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے کوئی کمیٹی بنائی ہے، 22 رکنی کمیٹی، پاکستان پیپلز پارٹی سے میں ایک ہوں، نواب علی وسان، ٹھیک ہے۔ اس پہ یہ ہوا کہ ہمیں روس کی طرف جانا ہے اور ماسکو میں ہمیں ظاہر ہے ابھی تک یہ شیڈول نہیں آیا ان کا، تو آگے کیا کرنا ہے، آگے کیا ہونا ہے، تو ظاہر ہے ہم جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایمبیسی کے تھرو ہمیں بریف دیں گے اور بتائیں گے، اس کے بعد ہم جا کے جو ہے ادھر کشمیر کا جو کیس ہے ان میں 3 لوگ ہیں نون لیگ کے، وہ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اگر جتنا ہو سکے گا ہم کشمیر کے لیے آواز بلند کریں گے اور ان کو بتائیں گے کشمیر میں انڈیا زیادتیاں کر رہا ہے، غریب لوگ مر رہے ہیں، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ آنکھوں سے بینائی بھی چلی جا رہی ہے، کو ادھر ایسا کوئی آنسو گیس یا ایسی کوئی گولی چلا رہے ہیں جو غریب بیچاروں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، بہت سارے ڈیزیز پھیل رہی ہے کشمیر میں۔ مگر وسان صاحب، آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنے چہیتوں کو دنیا گھومنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، کیا بلاول صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب نے صحیح کہا ہے کہ واقعی اگر یہ جو ڈیلیگیشن مختلف پارٹیوں کا ہوتا، اگر مختلف سارے پارٹی کی نمائندگی ہوتی تو میرے خیال میں وہ بہتر رزلٹ نکل سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو ایک نون لیگ کے ہیں، ایک اس میں مجھے ڈال دیا ہے جو انہوں نے، تو دیکھیں ظاہر یہ کوئی تو خرچہ کرے گا، کوئی تو کسی کے خرچ پہ جائے گا، اپنے آپ تو کوئی خرچہ کر کے نہیں جائے گا، تو ادھر جو جائے اور خرچہ کریں اور ادھر کوئی کسی ممالک میں جائیں تو ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کو افورڈ کرنا ہوگا اور گورنمنٹ ہی افورڈ کرے گی۔ تو میرے خیال میں بلاول صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی اپنی حد تک بہت بہتر ہیں، اور یہ ایسی ٹیم بنائی جائے، ویسے پارلیمنٹرین کو ویسے بیٹھ کر یہ ان کا سارٹ آؤٹ نکال کے پھر اس کے بعد یہ ڈیسیشن ہو جاتا تو اس کی وہ اچھے ریزلٹ نکلتے اور اچھی باتیں جی حکومت اس پہ خرچہ بھی کر رہی ہے، آپ کو بھیج رہی ہے کہ آپ پاکستان کا کیس لڑیں اور جا کے دنیا کو باور کرائیں کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا۔ وسان صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، مسئلہ کشمیر پر ہونا کیا چاہیے؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بہت ہر جگہ پہ، ہر دنیا کے کونے کونے میں اس کو ہائی لائٹ کریں، دنیا کو بتائیں کہ ادھر مظالم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، کشمیر لوگ مر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی ویڈیو بنا کے وہ بھی دکھانی چاہیے، اس کی جو بہت ساری تصویریں تو دنیا ویسے ہی چھائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ، تو پتہ چل جاتا ہے، ویسے بھی یہ ہونی چاہیے ان کو، تو اس پہ جو معاہدے ہوئے ہیں یا نہیں، اس پہ تو انڈیا تو دیکھیں نا کچھ بھی کسی چیز پہ بھی عمل نہیں کرتا، وہ تو اپنی آپ وہ دکھاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ کشمیر کے لوگ ہی اس کو لائک نہیں کرتے، کشمیر کے لوگ خود ہی پاکستان کا جھنڈا اٹھائے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے سوا ہم کسی انڈیا گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، تو دیکھیں اس سے زیادہ ثبوت ہے، ویسے دنیا بھی وسان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، عمر عبداللہ کا موقف ٹھیک ہے یا آسیہ اندرابی کا موقف ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو حریت رہنما ہیں، جس سے بلاول بھٹو صاحب نے بات کی تھی اور اس کو کہا تھا، وہ دیکھیں بہت سارے وہ جو جیلوں میں بند ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے 5 سال 2 سال جیلوں میں ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں کشمیر کے لیے، تو دیکھیں موقف تو ہر ایک اپنا ہے، موقف انسان ہے، کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، تو دیکھیں ہمیں تو کلیئر کرنا چاہیے نا، ہمیں تو ان کے ساتھ جو مختلف جو حریت رہنما ہے، اور خود ہی سارے لوگ چاہتے ہیں، باقی تو ایک آدھ کا کوئی ہوگا، کوئی کہے گا کہ ہم کہیں سے ہیں، مطلب تو میرے خیال میں ہمیں ان کو چھوڑ کے ہمیں جو اکثریت کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کی میں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو امپلیمنٹ
امپلیمنٹ کیا جائے تو وسن صاحب بہتر وسن ہوگا۔ صاحب میں نے آپ سے عمر عبداللہ کا موقف یا آسیہ اندرابی کا موقف یہ پوچھا تھا کہ کس کا ٹھیک ہے، آپ یہ جواب نہیں دے رہے یا نہیں دے پا رہے، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں محبوبہ مفتی کی سیاست، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں محبوبہ مفتی کا کہ اپنا رول ہے، دیکھیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور دیکھ کے، اور دیکھیں فیصلے تو پاکستان کو کرنے ہوں گے، فیصلے تو کشمیر عوام کو کرنے ہوں گے، فیصلے تو دنیا کو جو انٹرنیشنل اگر ہیں تو وہ کہہ سکتی ہے ان کو، تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کوئی لنک تو ہے، تو پھر اس کو بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ میرے خیال میں جو کشمیری جو اتنا بڑا یہ جو وزیر اعظم نے یہ ٹیم بنائی ہے، تو میری سوچ میں مطابق ادھر سے لوگوں کو بھی لینا چاہیے، ایک ایک ملک میں ایک ایک ساتھ وہ بھی ہونا چاہیے، وہ اپنی داستان خود بھی بتائیں تو زیادہ امپلیمنٹ ہوگا، زیادہ اچھائی ہوگی۔ سر میں نے سوال آپ سے محبوبہ مفتی کے بارے میں کیا ہے، محبوبہ مفتی کے بارے میں بتائیے، ان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں اس کا تو محبوبہ مفتی کا مجھے ایسا صحیح پتہ نہیں ہے اس کی سیاست کیا ہے، تو دیکھیں اگر آپ اس میں مجھے تھوڑا سا کچھ بتائیں گے تو مجھے اس کی چیز کا ان کا مجھے علم نہیں ہے۔ جی آپ جا رہے ہیں روس اور جا کر وہاں کے حکام کو مسئلہ کشمیر بتائیں گے، پاکستان کا موقف بتائیں گے، اس کے حل کے لیے مدد مانگیں گے۔ نواب صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محبوبہ مفتی صاحبہ مقبوضہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ ہیں، مقبوضہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ ہیں محبوبہ مفتی۔ اچھا یہ بتائیں کہ کشمیر پر آپ کی اپنی خود کتنی تحقیق ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو محبوبہ مفتی کے بارے میں نہ پتا ہو، اور تو چیزیں کچھ پتا ہوں گی کشمیر کے بارے میں۔ سر کشمیر کمیٹی کا تو بہت بڑا ایشو ہے اور ان کو جتنا بڑا سمجھا جائے اتنا بڑا ہے، تو اس وجہ سے دیکھیں ایک ریاست ہے، وہ ریاست وہ کہیں اور ملک میں نہیں جانا چاہتی، وہ پاکستان میں رہنا چاہتی ہے، وہ جو اس کے جو ہے نا بہت سارے، اچھا ان میں سب سے بڑی ہے کہ ہم نے جو سنا ہے تو وہ ابھی ان پہ بریف دیں گے، ہمیں بتائیں گے تو آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو وہ یہ دیکھیں اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایمبیسی ان کو جو ہمارے گورنمنٹ ہے ادھر سے وہ ظاہر ہے وہ ہمیں بریف بھی بنا کے دے گی، تو کیا ادھر کہنا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں جیسے ہمیں بھی ہیں علم ہے کہ کشمیر میں کیا کیا ایشو ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں، تو سب چیزوں کو دیکھ کے ایک بریف بنتا ہے، تو اس کے بعد ہی بریف جب بنے گا تو اس کے بعد ہی ہم آگے ادھر بات کر پائیں گے اور ادھر کہیں گے۔ ٹھیک آپ کو بریف دی جائے گی، اور جب آپ بریفنگ لے لیں گے تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ جا کر روس میں حکام کو یہ بتا سکیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، پاکستان کیا چاہتا ہے، کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ یہ تو بتا دیجئے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل لاہور ڈکلریشن کے تحت ہونا چاہیے، شملہ معاہدے کے تحت؟ سر دیکھیں وہ تو اس چیزوں پہ ہونا چاہیے، دیکھیں ایک کمیٹی بنی ہے، ابھی تو ان کے جو فائنل رزلٹ نہیں نکلے، تو ابھی کمیٹی گورنمنٹ نے بنائی ہے، تو میرے خیال میں شملہ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے اگر حل ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ جو آپ نے کہا کہ لاہور ڈکلیریشن، تو اس پہ بھی اگر دیکھیں اگر کہیں سے بھی کشمیر بھائیوں کے لیے کوئی اچھائی اور اچھا رزلٹ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہر طرح سے اپنے آپ کو بندہ یوٹیلائز کرے اور دیکھے، دنیا میں کہیں بھی جائے یا کہیں بھی ممالک میں جائے تو بہتر رزلٹ آ سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہیں بھی اگر چھوٹے ممالک میں جائیں کہیں بھی ناانصافیاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کوئی بڑا آ کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ